أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 152. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر بجا لاتے رہو اور کفران نعمت کر کے ناشکری میں مبتلا مت ہو. مومن بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ترین رات کو عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے اللہ کی جناب اقدس میں اس کی چوکھٹ پر سر رکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا ایک سنہری موقع دیا. اپنے دل کے جتنے بھی راز ہیں رازدارانہ طور پر سجدے کی حالت میں رکھ کر جناب باری تعالیٰ میں ہم درخواست کرنے والے ہیں. تو یقیناً یہ رات زندگی میں ہمیں جو ملی ہے، اس رات کے ملنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں. اور شکر اس لیے کرے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کرنے کی وجہ سے میں تمہیں اور نعمتیں اور انعامات سے سرفراز کروں گا. عزیزان محترم، آج کی رات اخلاص و محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اس طرح مصروف ہوں، ایسے گڑ گڑائیں جیسا کہ ایک بچہ باوجود میل کچیل میں ہوتے ہوئے، باوجود گندگیوں میں ہوتے ہوئے جب اپنی ماں سے لپٹتا ہے، ماں کے کلیجے کو لگ جاتا ہے تو ماں اسے اور کھینچ کر اپنے کلیجے سے لگاتی ہے. عزیزان محترم، رب العالمین ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا. یقیناً ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں، عبادتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن آج کی رات ایک سنہری موقع ہے. اللہ کی جناب اقدس میں گڑ گڑائیں، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعائیں مخدر جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں. جب روزے دار کی دعائیں مخدر جیتنے کا ہنر رکھتی ہے تو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں مولا علی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے.
عزیزان محترم، لیکن آج کی جو رات ہے، آج کے رات کی خصوصیت یہ ہے، آج کے رات کی عظمت یہ ہے، آج کے رات کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش پہلے آسمان پر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر آ کر آفر کر رہے ہیں بندوں سے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں بخشوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ خود آ چکا ہے، نہ صرف آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ خود آ چکے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ملائکہ کی فوج کو لگا دیے ہیں کہ آج کی اس رات میں جو جو بندے عبادت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا تحفہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ملائکہ بھی مصروف، سردار ملائکہ بھی مصروف ہے۔ عزیزان محترم، کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک ملے گا؟ کون جانتا ہے کہ اگلی لیلۃ القدر ملے گی؟ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ عبادت کے لیے بہترین عمر کون سی ہے، کون سی حالت بہتر ہے عبادت کے لیے؟ تو اس بزرگ کا جو جواب ہے وہ بڑا خاص ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کے لیے سب سے اچھا وقت، اچھی حالت، اچھی عمر موت سے ایک دن پہلے۔ جب یہ سنا سوال کرنے والا تو اس نے کہا کہ حضرت موت کا تو کسی کو بھی عطا پتہ نہیں ہوتا، جو فریش ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بیڈ پر ہوتا ہے، اسے بھی نہیں معلوم کہ موت کا دن کون سا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ موت سے ایک دن پہلے کی عبادت سب سے مقبول عبادت ہے۔ تو ہر دن کو آخری سمجھو، ہر رات کو آخری سمجھو، ہر لقمے کو آخری نوالا سمجھو، ہر گھونٹ کو آخری گھونٹ سمجھو، اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھو۔ تو پھر اس کے بعد عبادت کی حلاوت، عبادت کی لذت سب کچھ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، آج یقیناً ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کو منانا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ اور دیکھیے کہ آج کی رات اتنی تھوڑی سی عبادت، جس میں جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر والی رات میں مجھے اتنی تھوڑی سی عبادت بھی، جتنی دیر میں کہ بکری کا دودھ نچوڑا جاتا ہے، عمر بھر کی عبادت سے محبوب ترین ہے، مجھے پسندیدہ ہے۔ یعنی معلم انسانیت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں اگر کوئی اتنی تھوڑی سی عبادت کرتا ہے تو مجھے عمر بھر کی عبادت سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ تو سوچئے کہ سید المرسلین اپنی عبادت میں بھی ساری عمر مبارک کے سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 550 سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ادا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ دیکھیے، لمحوں میں اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے، آسانی کے ساتھ منایا جا سکتا ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ انسان کو پہلے یہ بات سمجھنا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں کیے جانے والے تھوڑے سے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ بلند کر دیا، اتنا عظمت والا بنا دیا ہے کہ اس رات میں کیے جانے والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول بنا دیا۔ دیکھیں، انسانی نیچر بھی ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس کے پاس اگر تھوڑا بھی مال ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، تو اس کی مینٹالٹی یہی ہوتی کہ ایک ذاتی مکان ہو، میرا اون ہاؤس ہو، اگر نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں رینٹر ہاؤس میں رہتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی
کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم میرا ایک ذاتی مکان ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن اور احادیث کے لب لباب کو پیش نظر رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کو ہمیں کرائے کا مکان سمجھنا ہے، سمجھنا نہیں بلکہ یقین کرنا ہے، کیونکہ کرائے کے گھر میں جب رہتے ہیں، رینٹل ہاؤس میں جب رہتے ہیں، تو وہاں سے جب نکلتے ہیں تو وہاں کی کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتے۔ اور ایک بات یہ ہے، ٹیکنیکل بات، کہ رینٹل ہاؤس سے جب نکل رہے ہیں تو آپ کو غم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے وہ چیز رہ گئی، میری ایک پسندیدہ چیز تھی، میرے استعمال کی ایک چیز تھی، وہ رہ جا رہی ہے۔ تو اس دنیا کو اگر ہم رینٹل ہاؤس بنائیں گے، اپنے دل و دماغ میں بسائیں گے، تو پھر ہمارا پرمننٹ ہاؤس، مستقل ہاؤس، اون ہاؤس آخرت کا، وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سی تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب پر جب وہاں پر نعمتیں دیں گا تو انسان حیرت کرے گا، حسرت کرے گا۔ میرے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان پچھتائے گا، وہ اور طلب بات ہے، نیک بھی پچھتائے گا اور بد بھی پچھتائے گا، اچھا انسان بھی پچھتائے گا، برا انسان بھی پچھتائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی حیرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہر شخص کیسے پچھتائے گا، نیک بھی اور بد بھی؟ یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھائیے کہ نیک بھی پچھتائے گا اور برا بھی پچھتائے گا، بد آدمی بھی پچھتائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اس لیے پچھتائے گا کہ دنیا میں کیے جانے والے چھوٹے سے اعمال کا، مختصر سی زندگی میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کا جب وہ اپنی آنکھوں سے آخرت میں بڑھا چڑھا عظیم الشان اجر دیکھے گا، صلہ دیکھے گا، تو پھر وہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے دنیا کی زندگی میں بہت سا وقت ضائع کر دیا، مالک مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، میں پھر سے معروفات کروں گا، حسنات کروں گا، نیکیاں کروں گا۔ ویسے ہی برا انسان پچھتائے گا جب اس حقیر سی فنا ہونے والی دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر جو گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری، جب وہ دردناک عذاب دیکھے گا، وحشتناک مناظر دیکھے گا، تو خوف زدہ ہوگا اور کہے گا کہ فلاں کے مس گائیڈ کرنے پر، فلاں کے بہکانے پر، نفس کے ورغلانے پر، شیطان کے بہکانے پر میں نے یہ کام کر لیا ہے، مالک پھر سے مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر دنیا میں جاتا ہوں اور برائیوں کے بجائے نیکیوں کے ساتھ پھر سے آتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ ہم پشتوں کے مسلمان مومن مہدوی ہیں۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی توفیق دی ہے، تھوڑی بہت دی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے اخلاص اور محبت، خشیت۔ کبھی بھی خدارا اپنے اعمال پر کوئی تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال بہت تھوڑے ہیں، اعمال تھوڑے ہیں اور مختصر سی زندگی میں بہت سارا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ تو ایسی صورت میں یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر مل رہی ہے، تو اس عظیم رات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، منا لے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا گڑ گڑائے جیسا ایک بچہ باوجود گندگی میں ہوتے ہوئے، باوجود کیچڑ میں پڑا ہو، گندگی میں ہو، کپڑے خراب ہو، لیکن جب وہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے تو ماں اور لے کر کلیجے سے لگاتی ہے۔ تو خدا کی قسم آج اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہے موجود اور ہماری دعا سنے گا، لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ ایمان ہونا کہ آج ہماری ہر دعا قبول ہونے والی ہے، ہر دعا ہماری قبول ہوگی۔ کیوں
اللہ تعالیٰ جتنے بھی دعائیں ہیں اس میں یہ جو بات بتاتا ہے بہت خاص نقطہ بیان کر رہا ہوں. دعا مانگتے ہوئے اس نقطے کو ملحوظ رکھیے. دعا مانگتے ہوئے یہ بتائیے, اللہ سے یہ عرض کیجئے, اس کی چوکھٹ پر یہ اقرار کیجئے کہ مالک ہم گناہگار ہیں, بخشنے والا تو ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بخشنے والا صرف تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں بخش سکتا, تو میرے عزت و جلال کی قسم مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہو میں اسے بخشے بغیر نہیں چھوڑتا. عزیزان محترم, یہ ایمان ہونا ہے, یہ مضبوطی کے ساتھ آج کی جانے والی دعاؤں کے ساتھ جو ترجمہ آسانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس پر غور کیجئے. آپ ان دعاؤں میں جو خاص بات سنیں گے وہ ہے صرف اور صرف پرمننٹ ہاؤس, اون ہاؤس, آخرت کا جو گھر ہے اس کی فکر, اس کی تڑپ, دوزخ سے بچنے کی دعا. یہ پورے ایخان کے ساتھ, پختہ یقین کے ساتھ جب کریں گے تو پھر یقین جانیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا. عزیزان محترم, آج کی رات کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اتنی بڑی اپارچونٹی دے رہے ہیں, اتنا بڑا ٹائٹل آپ کو دے رہے ہیں, اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کر رہے ہیں کہ آدمی کسی بڑے اعلیٰ ترین انسان سے شیک ہینڈ کرنے کے لیے تڑپتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسا اس کے قریب جاؤں. سیکیورٹی, پروٹوکول, یہ ساری چیزیں روکتی ہے. اس کا انتہائی محبوب ترین اگر کوئی ہیرو ہے, کوئی بڑا انسان ہے, کوئی بڑی ہستی ہے, تو اس کے قریب جا کر شیک ہینڈ کرنا چاہتا ہے. جب خالی شیک ہینڈ ہو جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن آج کی رات کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ پر اور خاص طور پر قوم مہدویہ پر اتنا مہربان ہوا, اتنا مہربان ہوا, اتنا مہربان ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں اگر کوئی بندہ واقعی ملائکہ کے سردار جبرائیل امین سے شیک ہینڈ کرنا چاہتا ہے, ہاتھ ملانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نو پروٹوکول, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی سیکورٹی نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جبرائیل ہاتھ ملائیں گے تو اس کی نشانی بتا دی گئی, رونٹوں کا کھڑے ہو جانا, دل میں وحشت کا پیدا ہو جانا, گڑ گڑانا, اور آخری میں آنسوؤں کا جاری ہو جانا. یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے شیک ہینڈ کرنے کی نشانی احادیث شریفہ میں بتائی گئی ہے. تو عزیزان محترم, آج کی مقدس رات میں جتنا ہے, جو چیز ہے, جو جائز چیز ہے, جیسے کہ مہدی علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے کہ ہر چیز خواہی از خدا خواہی, جو مانگنا ہے خدا سے مانگ, اور مانگنے کا سب سے پرفیکٹ جگہ جو ہے وہ سجدہ ہے, اور اسی سجدے میں ہم مانگ رہے. تو مہدی علیہ السلام پھر آخری میں ارشاد فرما دیے کہ خدا سے سوائے خدا کے کچھ مت طلب کرو. لیکن ہم اتنے نہیں ہیں, تو ہمیں جو مانگنا ہے, جو دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی مانگنا ہے, جتنی اچھائیاں مانگنا ہے, آج گڑ گڑائے مانگے, اور دیکھے کہ اللہ ارحم الراحمین آسمان دنیا پر آیا ہے اور ہمیں نوازنے والا. عزیزان محترم, ایک واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا چلوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہے. دیکھیے, جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا جھولیاں بھرے جائیں گے. تو سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے, صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. سامنے قریب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے سے والہانہ کھیل رہی ہے, محبت کا اظہار کر رہی ہے, کبھی ادھر پپی, کبھی ادھر, کبھی لے رہی, گود میں بٹھا رہی, کبھی سر پر بٹھا رہی, کبھی کچھ کر رہی. یہ منظر کون دیکھ رہے ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات. یہ منظر ماں کی ممتا کا منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو اب خاص سوال میرے آقا کر رہے ہیں وہ سنیے.
آقا سوال کرتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے صحابیوں، تم بتاؤ کہ کیا یہ ماں اپنے اس پیارے بچے پر جو وارے نہارے جا رہی ہے، والہانہ محبت کا اظہار کر رہی، کبھی یہاں چم رہی ہے کبھی وہاں چم رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے دس بستہ کہ یا رسول اللہ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ماں ہے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، آگ میں نہیں ڈال سکتی اسے۔ اس کی محبت دیکھیں، وارہانہ انداز میں کیسی محبت کا اظہار کرے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، مہربان ہے، چاہتا ہے۔ تو آج کی رات تو رب العالمین ارحم الراحمین یہاں آ گیا ہے۔ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں اس میں کیا پیارے پیارے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے۔ اللہم، کلیجہ ہل جانا، ربنا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار۔ یہ الفاظ اتنے پیارے پیارے ہیں، یہ الفاظ اتنے پیارے پیارے ہیں، جب ماں اپنے بچے کو لے کر چوم رہی ہے، کلیجے سے لگا رہی ہے، تو رب العالمین تو وعدہ کیے ہیں، رب العالمین تو دینے کے لیے وعدہ کیے ہیں، نوازتا ہوں بول رہے ہیں، لٹاتا ہوں بول رہے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھرتا ہوں بول رہے ہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ خود آفر دے رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے ڈر اور خوف کے ساتھ، اور اس تخیل اور تصور کے ساتھ کہ اگلا رمضان المبارک اور اگلی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن یہی موقع ہے ماننے کا، اور یہی موقع ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، یہی موقع ہے ارحم الراحمین کے رحم سے اپنی جھولیاں بھر لینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم صرف دعا یہی کریں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہماری عبادتوں میں جو کمی ہے، جو کھوٹ ہے، جو نقص ہے، اس کو تو درگزر فرما۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری شفقت عظیم ہے، تیری مغفرت بڑی ہے، تو ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی مغفرت سے بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ ہماری عبادتوں کو مت دیکھ، ہمارے دلوں میں جو تیرا ڈر ہے اس ڈر کی لاج رکھ لے۔ آج کی رات خاتمین کے صدقے میں، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، مہدی مراد اللہ کے صدقے میں، اتنی بڑی جو رات ہمیں نوازی ہے، اس رات کے طفیل میں ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو سن کر ہماری جھولیوں کو بھر دے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت سے، اپنی مغفرت سے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں صرف تیری رضامندی کے کام کرتے ہوئے زندگی گزارے، تیری ناراضگی کے اور غضب والے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے، تاکہ ہم اس دنیا سے، اس کرائے کے مکان سے اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے چہرے تو اپنے فضل و کرم سے اجالے میں رکھ کے ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا اور خرافات سے بچا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔